اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 106 سے وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو مؤخر کیے گئے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، اما یعذبہم کہ خواہ وہ عذاب دے انہیں، و اما یتوب علیہم اور خواہ وہ توبہ قبول کرے ان کی، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں کچھ تو منافقین تھے جن کا تفصیلی تذکرہ ہوتا رہا، اور کچھ مخلص مومن تھے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا اپنی غلطی کے اعتراف کے لیے، جس کا تذکرہ کل ہوا تھا، کل کی آیات میں۔ اور 3 اور افراد تھے، وہ بھی مخلص مومن تھے اور محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو ان کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے۔ ان کو الگ ذکر کیا گیا کیونکہ انہوں نے ابو لبابہ اور اس کے دیگر 6 ساتھیوں کی طرح اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا تو نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صاف صاف بتا دیا تھا کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی، محض سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ اور وہ تھے ایک کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ ان کا تفصیلی تذکرہ تو آگے ایک آیت آئے گی، اس میں ہم کریں گے، یہاں بس آیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور لوگ ہیں جو مؤخر کیے گئے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، یعنی ان کا معاملہ ابھی ٹال دیا گیا، ابھی مؤخر کر دیا گیا، ابھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، اس کا انتظار کیا گیا۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو مؤخر کر دیے گئے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، اما یعذبہم کہ خواہ وہ عذاب دے انہیں، یعنی ان کی توبہ قبول نہ کرے، و اما یتوب علیہم اور خواہ وہ توبہ قبول کرے ان کی، واللہ علیم حکیم اور اللہ ہی علم والا، حکمت والا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ کس کے بارے میں اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ آگے ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے۔ عام لوگوں میں مشہور ہے مسجد ضرار، نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور تفریق ڈالنے کے لیے ایمانداروں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات مہیا کرنے کے لیے اور گھات کی جگہ مقرر کرنے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ سے اور رسول اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَا يَحْلِفُنَّ اور ضرور قسمیں اٹھائیں گے وہ، ان اردنا الا الحسنى کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر اچھائی کا، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ ایک شخص تھا ابو عامر، راہب، اصل وہ عرب کا تھا لیکن عیسائی راہب بن گیا۔ عیسائی راہب ہوتے تھے جو ظاہری طور پر بڑے نیک عبادتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے والے اللہ کی عبادات کی خاطر، تو وہ اصل عرب کا تھا لیکن پھر ملک شام چلا گیا رومیوں کے پاس، اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، اور انہیں کہا بھئی تم مسلمانوں پر حملہ کرو، مدینہ میں اپنی فوج بھیجو، اور ادھر منافقوں کے پاس اس نے خط بھیجا کہ رومی عیسائی
مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں اور تم اندر سے ایمانداروں کو کھوکھلا کرو، اندر سے ان کو کمزور کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک مسجد بناؤ، ایک عمارت بناؤ اور نام دو مسجد کا اس کو، اور اس میں اپنی میٹنگیں کرو اور اس میں اپنے اسلحہ جمع کرو، اور اس طرح اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرو، لیکن اس عمارت کو نام مسجد کا دے دو۔ تو ادھر جب خط آیا تو 6 منافق اکٹھے ہوئے اور انہوں نے قباء کے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے قباء میں، اگرچہ وہاں پہلے سے مسجد موجود تھی لیکن وہ تھوڑا فاصلے پہ ہے، اور جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، وہ وہاں تک نہیں جا سکتے، تو ہم نے ادھر قریب ہی ایک اور مسجد بنا لی ہے تاکہ جو کمزور بوڑھے لوگ ہیں وہ یہاں مسجد پڑھ سکیں، وہاں اس مسجد میں نماز پڑھ سکیں۔ اور اسی طرح وہ پوری آبادی کے لیے وہ مسجد ویسے بھی ناکافی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری اس مسجد میں چل کے 2 رکعت نماز پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ آپ ہماری اس مسجد کا افتتاح کر دیں۔ اور ان کا اس میں بھی مقصد یہ تھا کہ جب عام لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اس مسجد کا افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو لوگوں کا یہ وہم و گمان ہی نہیں جائے گا کہ اس مسجد میں ہو کیا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ بنی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے، تو آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو سفر ہمارے سامنے ہے، واپسی پر میں تمہاری مسجد میں آؤں گا اور نماز پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں، اور اس مسجد کے جو اصل مقاصد تھے بنانے کے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس مسجد کو آپ نے گروا دیا، بلکہ آگ لگوا دی اس میں اور ختم کرا دی۔ اب اسی مسجد کا بیان ہے اس میں کہ ان کے کیا مقاصد تھے اس مسجد کے بنانے کے۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد، منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں بنائی؟ ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، وکفراً، اور کفر کرنے کے لیے، یعنی تاکہ اس مسجد کے ذریعے کافروں کو طاقت ملے اور ان کو سپورٹ ہو اور ان کی حمایت ہو اس مسجد کے ذریعے، اور ان کے عزائم کی تکمیل کی جائے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ایمانداروں کے درمیان۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسلمانوں کے درمیان تفریق پھیلانے کے لیے کیسے؟ کہ دیکھیں جب ایک ہی علاقے میں قریب قریب 2 مسجدیں بن جائیں گی تو اب کچھ لوگ ادھر آئیں گے، کچھ ادھر رہیں گے، اور پھر جو ادھر آئیں گے پھر ان کی ذہن سازی کی جائے گی، ان کو اسلام کے خلاف ابھارا جائے گا۔ بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح مسلمانوں میں تفریق ہو جائے گی،
ان کی وحدت وہ نہیں رہے گی، ان میں انتشار پیدا ہوگا، اور ایمانداروں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھات کی جگہ مہیا کرنے کے لیے اس کی خاطر جس نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے من قبل، اس سے پہلے۔ یہ اشارہ ہے ابو عامر راہب کی طرف، وہ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کرتا تھا، اور غزوہ حنین تک تمام جنگوں میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، اور اب جب دیکھا اس نے کہ یہاں کام نہیں بنتا ہمارا، یہ تو عروج کی طرف جا رہے ہیں اور طاقت حاصل کرتے جا رہے ہیں مسلمان، تو اب بھاگ گیا رومیوں کے پاس۔ تو اب یہ مسجد بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جن کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے ان کو یہ گھات مہیا کی جائے، ان کے لیے ایک مورچہ بنایا جائے یہاں خفیہ۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، لیکن قسمیں اٹھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر اچھائی کا، ظاہر یہ کریں گے کہ یہ مسجد بنانے کا ہمارا ارادہ اچھائی کا ہے، ہمارے مقاصد ٹھیک ہیں، ہم نے تو اس لیے بنائی ہے تاکہ جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے، جو آسانی سے وہ جماعت کے ساتھ یہاں نماز پڑھتے رہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، ان کا مقصد اچھائی کا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد نقصان پہنچانے کا ہے ایمانداروں کو۔ اب حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تقم فیہ ابدا، کہ نہ کھڑے ہوں آپ اس مسجد میں کبھی بھی، اس مسجد میں کبھی بھی آپ قیام نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، حالانکہ ہے مسجد لیکن روک دیا گیا۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، اس بات کا کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک رہنا، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ مسجد زرار میں آپ کھڑے نہ ہوں، اس میں قیام نہ کریں، وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کا حق زیادہ ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہوا کریں، اس میں نماز پڑھا کریں۔ اس سے کون سی مسجد مراد ہے؟ اس بارے میں دو قسم کی روایات آتی ہیں، اور اسلاف کے بھی دو قسم کے قول آئے ہیں اس بارے میں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مسجد قباء ہے، کیونکہ مسجد زرار اسی کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی ہے اس میں آپ کھڑے ہوا کریں، یعنی اس کے پاس اسی علاقے میں جو اور مسجد ہے، مسجد قباء۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ تو بہرحال دونوں ہو سکتی ہیں کہ اصل تو یہ آیت مسجد قباء کے بارے میں ہو، لیکن اپنے الفاظ کے عموم کی وجہ سے مسجد نبوی بھی اس میں شامل ہو، کیونکہ بنیاد تو دونوں مسجدوں کی تقوی پر رکھی گئی ہے، اسی لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ مسجد قباء سب سے پہلی مسجد ہے جو ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام کیا تھا، تو وہاں قیام کے دوران آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور اس مسجد کے نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ مسجد قباء میں جو لوگ ہیں، فیہی، اس مسجد میں، یعنی اسی قباء کے علاقے میں، رجال، کچھ مرد ہیں، کچھ لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا،
وہ پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی ایسے ہی پاک بازوں سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں، ایک طرف مسجد زرار ہے جس کے مقاصد درست نہیں تھے، اس کو گرا دیا گیا، اس میں نماز پڑھنے تک روک دیا گیا. اور دوسری طرف وہ مسجد جس کی تعریف کی گئی ہے اور جس کے نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے، تو اس کو اللہ نے کیا شان دی پھر، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، وہاں دگانا ادا کرتے. اسی لیے جو مسجد نبوی میں پہنچ جائے تو اسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے مسجد قباء میں جانا چاہیے. اگرچہ یہاں سے سفر کا ارادہ وہاں کا نہ ہو، کیونکہ سفر صرف 3 مساجد کی طرف ہو سکتا ہے، مسجد نبوی، مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ. کسی جگہ کو خصوصی بابرکت سمجھ کے سفر کرنا، صرف 3 مساجد کی طرف جایا جائے. لیکن جب مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، اب وہاں قباء تک چونکہ سفر نہیں بنتا، جس کو اصطلاحی طور پر سفر کہتے ہیں، کیوں قریب ہی ہے، تو پھر وہاں سے قباء جانا چاہیے تاکہ سنت پہ عمل ہو اور دگانا ادا کرنے سے عمرے کا ثواب بھی مل جائے. اب اس سے کچھ علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جس مسجد یا جس ادارے یا جس تنظیم کے یہ مقاصد ہوں جو مسجد زرار والوں کے تھے، تو ایسی تنظیموں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، اسلامی تنظیموں کے نام سے بنی ہے، ظاہری طور پر لبادہ اسلام کا ہے، جیسے منافقین نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا اور مسجد بنا دی تھی. کتنا اعلیٰ کام ہے مسجد بنانا، لیکن اندرونی طور پر مقاصد ان کے درست نہیں تھے. تو ایسے ہی کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھتی ہے، لیکن وہ جس انداز سے کام کر رہے ہیں ان کے کام سے یا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا کفر کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے، ان کے عزائم پورے ہو رہے ہیں، یا پھر ان کے طرز عمل سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، یا پھر جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو ان کے ذریعے مورچہ مل رہا ہے. تو ایسی تنظیم کا ساتھ نہ دیا جائے، کیونکہ آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روک دیا کہ آپ وہاں نہ کھڑے ہوں. تو ایسی کسی تنظیم کا ساتھ نہ دیا جائے، نہ تو ان کو چندہ دیا جائے، نہ ان کے پروگرام اٹینڈ کیے جائیں، اور نہ ہی کسی قسم کا ان سے تعاون کیا جائے. اور اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مسجد کی تعمیر اصل زمین پہ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد اصل دلوں پہ ہوتی ہے. اصل بنیاد مسجد کی دلوں پہ ہوتی ہے کہ جو مسجد بنانے والے ہیں ان کے دل کی نیت کیا ہے. اللہ کے یہاں اس کو دیکھا جاتا ہے. کیا وہ شہرت چاہتے ہیں؟ کیا وہ مسجد بنانے سے ریاکاری تو نہیں چاہتے؟ کیا ان کا مقصد اپنی مالی حیثیت ظاہر کرنا تو نہیں ہے؟ یا وہ محض اس لیے مسجد بنا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس میں ہو، دین کی تبلیغ ہو، دین کی دعوت لوگوں کو دی جائے؟ ان کے کیا مقاصد ہیں؟ اللہ کے یہاں اس کو دیکھا جاتا ہے. اب ایک مسجد ظاہری طور پر بڑی اعلیٰ شان بن گئی، لیکن مسجد بنانے والوں کے مقاصد درست نہیں تھے یا ان کی نیتیں صحیح نہیں تھیں، تو اللہ کے ہاں ایسی مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی بنانے والوں کو کوئی ثواب ملے گا. حالانکہ مسجد بنانے کا اجر کتنا ہے؟ من بنا للہ مسجدا
بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔